بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ پاک نے ہر قوم کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے رسول اور پیغمبر بھیجے۔ قرآن پاک میں جن نبیوں اور رسولوں کا ذکر ہے ان کی تعداد تقریباً 100 کے قریب ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے جو انسانوں کو راہ راست پر لانے کا کام سر انجام دیتے رہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ہر قوم کی طرف اپنے رسول اور پیغمبر بھیجے تاکہ وہ ہدایت پائیں اور اپنے رب کو پہچانیں۔ تو دوستو، بھلا ایسا پھر کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہزاروں سالہ تہذیب رکھنے والا ہندوستان کسی نبی یا رسول کے وجود سے محروم رہا ہو، جبکہ اللہ پاک نے اپنے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے اسی خطہ پر اتارا تھا۔ اور دوستو، ہندو دنیا کا ایک ایسا مذہب ہے جن کی مذہبی مقدس کتابوں میں ایک خالق و مالک کا، جنت اور دوزخ کا اور آخرت کا تصور موجود ہے۔ ان سب چیزوں کے علاوہ سرکار دو عالم رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں واضح پیش گوئیاں ہندو مذہب کی کتابوں میں موجود ہیں۔ چنانچہ سنسکرت اور ہندو مذہب کے مایا ناز پروفیسر، جو کہ الہ آباد یونیورسٹی بھارت میں بطور پروفیسر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ہندو زبان میں اپنی کتاب کلکی اوتار اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کے نام سے لکھ کر بھارت میں تہلکہ مچا دیا، جس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، جبکہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ ناظرین کرام، اس کتاب میں لکھاری نے ان تمام پیش گوئیوں کو یکجا کر دیا ہے جو کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی تھی۔ ان کا عقیدہ ہے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا ہے، جن میں 9 پچھلے ادوار میں آ چکے ہیں۔ اب آخری دور میں کلکی اوتار یعنی کہ نبی نے آنا ہے، جبکہ ہندوؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ دور جو چل رہا ہے کئی ہزار سال پہلے شروع ہو چکا ہے اور اب دنیا کے تباہ ہونے تک یہی دور رہے گا، اور یہ ہندو اب آخری مسیحا کے منتظر ہیں جس کی خبر ان کی تمام مذہبی اور مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ دوستو، ہندوؤں کی مانی جانے والی کتاب وگوید قرآن میں لکھا ہے آخری دور کا ایک بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے، اور یہی وہ دور ہے جس میں بھگوان نے آخری اور طاقتور اوتار کو بھیجنا ہے۔ اوتار کا مطلب نبی یا پیغمبر ہے۔ اوتار اور پیغمبر ہم معنی الفاظ ہیں جن کا تصور ہندو مذہب میں موجود ہے۔ بھگوت قرآن میں آخری نبی کی پیدائش، خاندان اور آباء و اجداد کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہے: کلکی اوتار یعنی آخری نبی جہاں بھی پیدا ہوں گے اس کا نام شمبل ہوگا، اور ڈاکٹر وید پرکاش اپنی شہرت یافتہ کتاب کلکی اوتار اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کے صفحہ نمبر 19 پر لکھتے ہیں کہ سنسکرت زبان میں لفظ شمبل کو 3 معنوں میں لکھا جا سکتا ہے۔ پہلا، شمبل کا معنی امن کی جگہ ہو، دوسرا کہ وہ مقام جو پانی کے قریب ہو، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ اس مقام کی طرف لوگ کھنچے چلے آتے ہوں، اور یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں مکہ کے علاوہ ایسا کوئی مقام نہیں ہے۔ دوستو، اس پیش گوئی میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کلکی اوتار اس شہر کے بڑے سردار کے گھر پیدا ہوں گے، اور یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت مطلب قریش کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ دوستو، زیر نظر پیش گوئی میں کلکی اوتار کے والد کا نام وشن پشن لکھا گیا تھا، اور وشن یشن کی تعریف ہندوؤں کی کتاب میں اس طرح بیان کی گئی ہے
کہ وشن کا مطلب خدا کا نام ہے اور یشن کا مطلب ہے بندہ یا غلام، یعنی اس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ یا اللہ کا غلام۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ تھا، جس کا مطلب بنتا ہے کہ اللہ کا بندہ۔ اور صفحہ نمبر 11 پر کلکی اوتار کی والدہ کا نام سومت لکھا گیا ہے، اور سنسکرت میں اس کا معنی پرامن یا امن والی ہے، جبکہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام بھی آمنہ ہے، یعنی امن والی۔ اسی طرح کلکی اوتار کی پیدائش کا یوں ذکر ہے کہ وہ چاند کے مہینے مادھو کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے۔ پیارے دوستو، ہندوؤں کی جانی مانی کتاب مہا بھارت میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی خصوصیات لکھی گئی ہیں، جو کہ 8 ہیں، یعنی کلکی اوتار کے اندر یہ خصوصیات کوٹ کوٹ کر بھری ہوں گی۔ کلکی اوتار میں معرفت الہی، ضبط نفس، اعلیٰ حسب و نصب، الہامی علم، متوازن گفتگو، شجاعت و بہادری، سخاوت اور جذبہ احسان مندی کی خصوصیات بھرپور طور پر پائی جائیں گی۔ اور اگر ہمارے پیارے رسول کی زندگی کے بارے میں پڑھا جائے تو یہ تمام خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں موجود تھیں۔ ان کی کلکی کتاب میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو آخری پیغمبر اور رسول ہوگا وہ خدائی گھوڑے پر سفر کرے گا۔ تو دوستو، یہ اشارہ ہے براق کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر جب خدا نے اپنے پاس آسمانوں کی سیر کے لیے بلایا تو ایک گھوڑا بھیجا جسے براق کہتے ہیں۔ اس پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی۔ اس طرح ان کی یہ پیش گوئی بھی صحیح ثابت ہوئی۔ اور دوستو، ان تمام پیش گوئیوں کو اگر یکجا کیا جائے تو معلوم پڑے گا کہ یہ تمام پیش گوئیاں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتی ہیں۔ اس طرح ہندوؤں کی یہ تلاش ختم ہوتی ہے اگر وہ مان جائیں کہ ان کی کتاب میں ہمارے پیارے رسول کا ہی ذکر ہے، لیکن وہ اس بات کو ماننے سے انکاری ہیں، وہ اپنا عقیدہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی، آمین۔